اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں تو نوٹیفیکیشن کا بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ میرے آئندہ آنے والی ناولز کے بارے میں آپ کو معلوم ہو سکے۔ اردو افسانے کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیش نظر کر رہی ہوں میرا ایک بہت پرانا شروع کیا ہوا ناول۔ میں نے اپنے چینل کے آغاز پہ اس کو شروع کیا تھا، مگر میں اس کو مکمل نہیں کر پائی تھی، لیکن اب میں کوشش کروں گی کہ اس کی تمام اقساط، بہت لمبا نہیں ہے یہ ناول، اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ تو جو لوگ آلریڈی اس کے کچھ حصے سن چکے ہیں وہ اب ان کو دقت نہیں ہوگی، اس ناول کو مکمل طور پہ سن سکیں گے۔ میں ہاری پیا، تحریر نایاب جیلانی، قسط نمبر 9۔ کبھی اس حجرے سے باہر بھی نکل آیا کرو۔ آج ہفتے بعد اسے پھر گھر کی یاد آئی تھی اور آتے ساتھ ہی اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ اس کے قدرے بے رنگ سے سلوٹ زدہ گلابی کاٹن کے کپڑوں کو انتہائی ناگواری سے دیکھا گیا تھا۔ آپ تو روزانہ مجھے شاپنگ کرواتے ہیں۔ اشفا تنک اٹھی تھی۔ اور یہ جو الماری بھری پڑی ہے، یہ کپڑے کیا ہوئے؟ اب میں اس حالت میں یہ ریشمی بھاری سوٹ پہنوں کیا؟ اس نے بھی تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لا دوں گا کسی دن، مرتضیٰ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تو وہ تپ اٹھی۔ میں نے منت نہیں کی کہ مجھے نئے کپڑے چاہیے۔ بہت بولتی ہو تم، مرتضیٰ قدرے بھنایا۔ ایک سوال کرو تو 10 جواب ملتے ہیں۔ نہیں بولتی، منہ پر ٹیپ لگا لیتی ہوں، پھر خود ہی میری جان کھائیں گے کہ خاموش کیوں ہوں میں۔ بہت نخرے دکھانے لگی ہو تم، مرتضیٰ نے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ بلبلا اٹھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے لیے مجھے آرام کرنے دیں۔ لیں، میں نے کب ملکہ عالیہ کے آرام میں خلل ڈالا ہے؟ مرتضیٰ مصنوعی حیرت سے بولا۔ وہ سر تک چادر تان چکی تھی۔ مرتضیٰ گہری سانس کھینچتا لائٹ آف کر کے چلا گیا تھا۔ رات کو اس کی واپسی ہوئی تو ہاتھ میں ڈھیروں شاپرز تھے۔ ایک شاپر نمرہ اور ثانیہ کو اور دوسرا سائرہ اور سمن کو، جبکہ باقی شاپرز اشفا کے کمرے میں بھجوا دیے گئے۔ ساتھ میں اسے باہر آنے کا آرڈر بھی دیا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ پھلائے باہر آئی تھی۔ مرتضیٰ کہیں جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ دادی نے اسے آتا دیکھ کر محبت سے کہا، جا دھیرانی، میرے پتر تجھے کہیں گھما پھرا لائے، سارا دن گھر میں چپکی پڑی رہتی ہو۔ یقیناً دادی نے سفارش کی تھی، تبھی شہزادہ عالم اس کی ذات پر احسان کرتے ہوئے اسے باہر آنے کا کہہ کر خود چلے گئے۔ اشفا بھی جلتی بھنتی اس کے پیچھے آ گئی۔ کیا ضرورت تھی اس احسان کی؟ وہ زیادہ دیر کہاں خاموش رہ سکتی تھی۔ کون سا احسان؟ مرتضیٰ نے حیرانی سے سوچا اور پھر سمجھنے والے انداز میں بولا، او اچھا، ایسے چھوٹے موٹے احسانات ہمیں بھی کرتے ہی رہنا چاہیے۔ انداز بھرپور شہانہ تھا۔ وہ جل کر رہ گئی۔ ڈیرے کے قریب گاڑی رکی تو مکرم جان نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ یہ مرتضیٰ کا خاص ملازم تھا، ڈیرے پر ہی اس کی بھی رہائش تھی۔ مرتضیٰ نے مکرم کو کچھ ہدایات دیں اور پھر اس سے مخاطب ہوا، آج تمہیں اپنی فیوریٹ شخصیت سے ملواتا ہوں۔ نہ جانے کون ہے؟ اشفا کو تجسس نے گھیرا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جگی کے قریب رکی اور اس جگی میں سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ راجہ حسن دا کنجرا بھلایا ہے۔ مائی میرا، یہ اشفا ہے میری بیوی، مرتضیٰ نے تعارف کروایا تو مائی کھل سی اٹھی۔ ماں واری سہنی ہے، رچ کے سہنی۔ اشفا کو اس بوڑھی کی باتیں سن کر بہت لطف آیا تھا۔ اس نے مائی کی بنائی مچھلی کو بھی بہت شوق سے کھایا۔ وہ ایک خوبصورت شام گزار کر واپس آئی تو موڈ کافی خوشگوار تھا۔ راہداری میں ہی مہوش سے ٹاکرا ہو گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر ایک تنفر سے بھری نگاہ ڈالے بڑے اس کمرے میں گھس گئی۔ انہی دنوں نجمہ پھوپھو نے ثانیہ کو اپنے بیٹے عاشر کے لیے مانگ لیا تو گھر میں شادی کی شادیانے گونج اٹھے تھے۔ لوگ کافی چھپے رستم نکلے ہیں۔ نمرہ مسلسل ثانیہ کو چھیڑ رہی تھی۔ بکواس نہیں کرو، وہ شرمائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ اشفا نے بھی گھریلو امور میں دلچسپی لی تو تائی امی اور دادی خوشی سے کھل اٹھی تھیں۔ عامر اور نقی تقی کی آمد کے ساتھ گھر میں مزید رونق ہو گئی تھی۔ یہ سب ڈھولکی پر الٹے سیدھے گانوں کی پریکٹس کر کے نہ جانے کون سی شہرت یافتہ سنگر کی روحوں کو تڑپاتے رہے تھے۔ اس فنکشن میں بھی
مرسلین چچا کی فیملی دور دور ہی رہی۔ مہوش نے سرے سے شرکت ہی نہیں کی تھی، البتہ عروبہ گھڑی دو گھڑی کے لیے اپنی والدہ کے ہمراہ آئی تھی۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑتے تو زندگی معمول پر آنے لگی۔ پورے 2 ماہ بعد اس نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا تو گھر میں گویا خوشیوں کی بارات اتر آئی۔ تائیں، امی اور دادی نہال سی غریبوں میں مٹھائیاں بانٹتی پھرتی تھیں۔ 1 ہفتے بعد اس کے بیٹے کا شاندار عقیقہ کیا گیا جس میں پورے خاندان نے شرکت کی۔ یہ تقریباً 1.5 ماہ کی بات ہے جب ایک رات اشفا نے مہوش کو بری طرح روتے دیکھا۔ وہ اس قدر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی کہ اشفا کا دل پسیج گیا۔ انسانی ہمدردی کے ناطے وہ اس کے قریب گئی تو اس نے اسے ایک عجیب سی داستان سنا ڈالی۔ اشفا گم سم اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا یہ سچ ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ لو، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ اشفا حیرت زدہ سی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں رجگوں کے اتنے عذاب تھے کہ اشفا کو اپنے آپ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ عشق تھا یا جنوں؟ اشفا سمجھ نہیں پائی۔ کیا محبت میں کوئی اس قدر پاگل ہو جاتا ہے؟ تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم ہی تو سب کچھ کر سکتی ہو اگر چاہو تو۔ مہوش نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیا کروں؟ اشفا حیران ہوئی۔ تم چلی جاؤ کہیں دور، بہت دور، واپس امریکہ۔ امریکہ؟ بہت عرصے سے دلی خواہش کو مہوش نے زبان دے ڈالی تھی۔ تم بیچ میں نہیں آتی تو آج مجھے یوں سسکنا نہ پڑتا۔ تمہارے سامنے تو دنیا پڑی تھی اور میرے لیے پوری دنیا صرف مرتضیٰ تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اشفا کے دل پر گر رہے تھے۔ عطیہ چچی اور ہارون چچا نے تایا ابو کو مجبور کیا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ دیں۔ اگر تایا ابو ہارون چچا کو زبان نہ دے چکے ہوتے تو یہ جنگ میں جیت جاتی، مگر تم بیچ میں آ گئیں۔ میری محبت اور خوشیوں کے درمیان دیوار تم بنی تھی۔ مرتضیٰ بھی مجبور ہو گیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تایا ابو کی کسی بات سے، کسی حکم سے آج تک اس نے سر نہیں اٹھایا، تو اس معاملے میں کیسے بول پڑتا؟ اس نے بھی قربانی دے ڈالی، مگر نقصان صرف میرے حصے میں آیا۔ سارے عذاب میرے لیے ہیں، سارے غم میری جھولی میں آ پڑے، سارے کرب، سارے درد مجھ سے چمٹ گئے۔ وہ کررا رہی تھی اور اشفا ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ محبت کے سفر میں اکیلی تھوڑی تھی، مرتضیٰ بھی میرے ہم قدم تھا۔ مجھے اس مقام پر لا کر اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ سب کچھ پا چکا ہے اور میں خالی دامن رہ گئی ہوں۔ مہوش کی سسکیاں رات بھر اس کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ اسے آج وجہ معلوم ہوئی تھی کہ مہوش ابھی تک کیوں نہیں شادی کے لیے مانتی۔ ہر رشتے کو انکار مہوش کی طرف سے ہوتا تھا۔ اسے مرتضیٰ کی سنگ دلی کا سوچ کر گھن سی آنے لگی۔ اگر وہ ثابت قدم رہتا تو تایا ابو ضرور اس کی بات مان لیتے، مگر وہ بھی ستی سوچ والا کمزور مرد نکلا، خوبصورتی اور دولت کو ترجیح دینے والا۔ وہ مہوش سے زیادہ حسین تھی، دولت مند، تعلیم یافتہ تھی، اور مرتضیٰ نے خسارے کا سودا تو ہرگز نہیں کیا تھا۔ ان تمام تلخ سچائیوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دبا غصہ، اس کی نسوانی انا اور غرور کی وہ دھجیاں بھی تھیں جو اس کے ساتھ زبردستی کر کے ماما پاپا نے بکھیر ڈالی تھیں۔ کیا وہ اتنی گری پڑی تھی کہ ماما نے ہاتھ جوڑ کر تایا ابو کو رشتے کے لیے منایا؟ وہ ساری رات روتی رہی اور سوچتی رہی۔ اس نے مہوش کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، اگرچہ وہ کوئی قربانی نہیں دے رہی تھی، وہ تو صرف اپنے امنڈتے اشتعال پر بند باندھنا چاہ رہی تھی۔ وہ ان سب سے اپنے ساتھ کی گئی زبردستی کا بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔ وہ ان سب کو جتا دینا چاہتی تھی کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، مگر اس سب کے باوجود ماما پاپا نے خود سے رشتے کی بات کر کے اسے ہلکا کر دیا تھا۔ اسے یہ سب اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح اس نے مہوش کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ مہوش نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کا وعدہ کیا، اور جس رات مرتضیٰ کسی کام کے سلسلے میں سندھ گیا، اسی رات چپکے سے مہوش نے اس کی سیٹ کنفرم ہو جانے کی خوشخبری سنا دی۔ تم شازم کو یہیں چھوڑ دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، اشفا نے شدت سے اس کی بات کو رد کیا۔ دیکھو اشفا، ابھی شازم کو لے جانا مناسب نہیں۔ میں موقع کی تلاش میں رہوں گی اور بہت جلد شازم تمہارے پاس ہوگا۔ ابھی صرف تم یہاں سے نکلنے کی کرو، ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مگر میرا بچہ، اشفا کی ممتا بے چین تھی۔ شازم اگر تمہارے پاس رہا تو مرتضیٰ تمہیں کبھی چین سے نہیں لینے دے گا۔ تم جانتی ہو وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مہوش جھنجھلائی۔ میں بھی تو شازم سے محبت کرتی ہوں، میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ وہ رو دی تھی۔ اشفا، میری بات سمجھو اور نکلنے کی کرو۔ تم واپس چلی جاؤ گی، یہی تھی نا تمہاری سب سے بڑی خواہش؟ تو پھر دیر مت کرو۔
مگر مہوش تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں شازم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو پھر ساری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ گزار دو جو نہ تم سے محبت کرتا ہے نہ تمہاری عزت، جس کی زندگی میں تم زبردستی شامل ہوئی۔ اگر سمجھوتا کرنا چاہتی ہو تو رہو اس زندان میں، مہوش نے تلخی سے کہا۔ اپنے ٹوٹے وقار کی کرچیوں کو سمیٹتی رہو، سب جانتے ہیں کہ تم انچاہی ہو۔ تمہارے ماں باپ نے تایا ابو کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ ان کی بگڑی بیٹی کو قبول کر لیں۔ مہوش نے چنگھاڑ کر کہا تو اشفا کی ہمت جواب دے گئی۔ اب جو وہ فیصلہ کر چکی تھی اس پر سے پرے ہٹنا بہت مشکل امر تھا، اور یوں وہ مہوش کی باتوں کے جال میں پھنس گئی تھی۔ وہ شیطان کے بہلاوے میں آ کر اپنی جنت کو ٹھوکر مار آئی تھی۔ وہ خود غرض بن گئی تھی۔ اس نے اپنی انا پر ممتا کو قربان کر دیا۔ وہ اپنے 2 ماہ کے شازم کو بلکتا چھوڑ آئی۔ امریکہ پہنچ کر اسے یوں لگا وہ ایک دم خالی خالی ہو گئی ہے۔ اس نے تمام رابطے توڑ دیے، بس مہوش سے ہی کبھی کبھی فون پر بات ہوتی، وہ بھی صرف شازم کے لیے ہی کہ اس کی خیریت کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد مہوش نے تمام نمبرز بدل دیے تو وہ نام نہاد رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ یہاں اگر اس سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گھر اگرچہ بند تھا مگر اس کی حالت کافی خستہ تھی۔ سب سے بڑی پریشانی تو یہ تھی کہ ہوٹل پر کسی انڈین نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ وہ انڈین پہلے ہوٹل کا مینیجر تھا اور اب مالک بنا بیٹھا تھا۔ گھر بھی پتہ چلا کہ اسی مینیجر نے کسی اور انگریز کے ہاتھ فروخت کر ڈالا ہے، اور وہ انگریز فیملی چھٹیاں گزارنے کے لیے کسی اور شہر میں گئی ہوئی ہیں۔ اس تمام صورتحال نے اشفا کے اعصاب بے جان کر ڈالے تھے۔ مرینا سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دم حالات نے کروٹ بدلی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ایک فلیٹ کرائے پر لیا، بینک سے رقم نکلوائی اور مینیجر کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ 4.5 سال مقدمہ کورٹ میں چلتا رہا اور بالآخر وہ نہ صرف مقدمہ جیت گئی بلکہ مینیجر انیل کو قید مشقت کی سزا بھی سنا دی گئی، اور جرمانہ بھی کافی سارا اسے ادا کرنا پڑا۔ جس شام وہ مقدمہ جیت کر کورٹ سے نکلی، اسی شام مقامی مارکیٹ میں اس سے مرینا کی ملاقات ہوئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کا صاف رنگت والا آدمی بھی تھا۔ مرینا نے اس کا تعارف اپنا شوہر کہہ کر کروایا تو اشفا کو بے حد حیرانی ہوئی۔ اشفا نے دیکھا کہ مرینا بے حد خوش ہے، اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اشفا کو دلی خوشی محسوس ہوئی۔ مرینا سے ملاقات کے بعد اشفا کو احساس زیاں مزید کچوکے لینے لگا۔ وہ جو کچھ کھو چکی تھی اسے امید نہ تھی کہ وہ دوبارہ اس سب کو پا لے گی۔ ایک دن وہ مرینا کے پوچھنے پر پھٹ پڑی اور اس نے کتاب عزیز کا صفحہ صفحہ اسے سنا ڈالا۔ مرینا تعصب سے سنتی رہی اور جب بولی تو اس کے لہجے میں یقین تھا۔ تم لوٹ جاؤ اشفا، یقیناً تم اپنی کھوئی ہوئی خوشیوں کو پا لو گی۔ وہ بہت انا پرست ہے، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، اشفا نے روتے ہوئے کہا۔ ایک کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں، پھر اس کے پاس تمہارا بچہ ہے۔ مرینا نے اسے پاکستان بھیجنے کے لیے اور مرتضیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ بہت ہمت، حوصلے اور امید کے دیے کو تھام کر پاکستان آئی تھی، مگر پہلے ہی قدم پر مہوش کے رویے نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقین سی تھی کہ یہ وہی مہوش ہے۔ مجھے معاف کر دے دادی جان، وہ ان کی گود میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا دھیرانی؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ دادی کی بوڑھی آنکھیں بھی نم تھیں۔ دادی جان، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، میں کیسے شازم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ شازم کو سینے سے لگائے رنجیدگی سے بولی۔ ماما اب نہ جانا، شازم نے اپنے نرم مننے سے ہاتھ کو ماں کی گال پر رکھ کر کہا تو وہ اس کی اس معصوم ادا پر مسکرا اٹھی۔ اسی پل ثانیہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھائے چلی آئی۔ توبہ، یہ شازم تو بہت تیز نکلا، ماں کو دیکھ کر فوراً ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا اس نے۔ ثانیہ اسے ماں سے لاٹ کرتے دیکھ کر خوش دلی سے بولی۔ گھر میں پہلے سے ہی خوشگوار ہلچل سی تھی۔ تائی امی سے پتہ چلا کہ نمرا اور عامر کی شادی قریب ہے۔ پھپھو نے دونوں بیٹیوں کے لیے بھتیجوں کو مانگ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا جب گھر میں بیٹیاں موجود ہیں تو باہر کیوں دیکھیں۔ عاشر اور ثانیہ لاہور میں مقیم تھے اور شادی کے سلسلے میں ہی ان کی آمد ہوئی تھی۔ عامر کو بھی آفس کی طرف سے گھر مل گیا تھا۔ شادی کے بعد نمرا بھی لاہور شفٹ ہو جاتی۔ اس تمام عرصے میں سارا اور سمن بیاہ کر کراچی اور ایبٹ آباد چلی گئی تھیں۔ مہندی سے ایک رات قبل ان کی آمد ہوئی تھی۔ اشفا کو دیکھ کر انہیں بھی خوشگوار حیرت نے گھیرا تھا۔
اگرچہ سب اس سے بدگمان تھے، نہ جانے مہوش نے کیا بتا کر ان سب کو اس سے متنفر کیا تھا، اور پھر اس کا اپنا عمل بھی قابل معافی نہیں تھا۔ اس کے باوجود تایا، ابو اور دادی نے اس کی تمام خطائیں معاف کر دیں۔ بس ایک خوف تھا تو صرف مرتضیٰ کی طرف سے، نہ جانے اس کا رویہ کیا ہو۔ یقیناً وہ اس دفعہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ اس نے بہت ہمت اور اعتماد کے ساتھ شازم کے ہمراہ مرتضیٰ اور اپنے مشترکہ کمرے میں قدم رکھا۔ اسے اپنے روٹھے پیا کو منانا تھا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا تھی، اور میر محمد مرتضیٰ حیدر کو بتانا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرنے لگی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مرتضیٰ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، مگر پھر بھی وہ پر اعتماد تھی۔ وہ میری محبت سے کہاں تک بھاگے گا، اس نے یقین سے سوچا۔ مجھے اسے منانے کے لیے اگر گڑ گڑانا بھی پڑا، اس کے قدموں میں جھکنا بھی پڑا تو میں جھک جاؤں گی۔ وہ شازم کو سلاتے ہوئے مسلسل مرتضیٰ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ جو ہی اس کی نگاہ شازم کے چہرے اور کھلی آنکھوں پر پڑی تو وہ چونک اٹھی۔ آپ ابھی تک نہیں سوئے بیٹا؟ ماما نیند نہیں آ رہی، شازم نے اس کے بازو میں سر گھسا کر باریک سی آواز میں کہا، تو وہ اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر چومتے ہوئے بولی، کیوں نیند نہیں آ رہی ماما کی جان کو؟ شازم بابا کے ساتھ سوتا ہے نا، اس نے معصومیت بھری آواز میں بتایا تو اشفا نے چونک کر دیکھا۔ کیا بابا روزانہ گھر آتے ہیں رات کو؟ شازم کے لیے آتے ہیں، پھر جب شازم سو جاتا ہے پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ اشفا نے حیرانی سے پوچھا۔ نمرا پھپھو نے۔ پھر آج اور کل بابا کیوں نہیں آئے؟ اشفا کو تجسس سا ہوا۔ دادی کہتی ہیں انہیں کام ہے اور وہ دور گئے ہیں، شازم نے ہاتھ کے اشارے سے سفر کی دوری کا بڑے معصوم انداز میں بتایا تھا۔ دادو نے یہ نہیں بتایا کہ کب آئیں گے؟ نہیں، اس نے نفی میں دائیں بھائی سر ہلایا۔ ماما جی جان، آپ شازم کو ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں۔ اچھا، بھلا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب ماما جو شازم کے پاس ہیں۔ اشفا کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ کیسی سنگ دل ماں تھی جو اپنے معصوم بچے کو تنہا چھوڑ گئی اس وقت جب اسے ماں کی شدت سے ضرورت تھی۔ ماما، شازم نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر بازو ہلایا تو وہ چونکی۔ ماما، اب آپ کہیں مت جانا، بس شازم کے پاس رہنا۔ میں اپنے بچے کے پاس رہوں گی ہمیشہ۔ اشفا نے اس کے معصوم خدشات کو رفع کیا۔ اب سو جاؤ بیٹا، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ اشفا نے اسے کہانی سنانا شروع کی تو وہ چند منٹوں میں ہی گہری نیند سو گیا۔ اگلے دن مہندی کی رسم مشترکہ تھی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ صبح سے ہی شروع تھا۔ پہلی مرتبہ اشفا بھی ہر کام میں پیش تھی۔ سب کو ہی اس کے رویے میں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ رات کو مرتضیٰ بھی آ گیا تھا۔ اسے خبر ہو چکی تھی کہ اشفا کے آنے کی، شاید اسی لیے وہ مردان خانے سے نہیں آیا تھا بلکہ شام کو وہیں بلا لیا گیا تھا۔ اشفا مہندی کی رات بہت توجہ سے تیار ہوئی تھی۔ وہ اپنے حسن سے آگاہ تھی، اسی لیے جب گرین کلر کا سوٹ جس کے گلے کا دامن اور آستین پر سلور کام ہوا تھا پہنا تو گویا اس کا پورا وجود جگمگانے لگا تھا۔ اس نے کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، کسی کی سیاہ رنگ بدلتی آنکھوں کے حصار میں رہنا تھا۔ وہ بھرپور تیاری کے ساتھ جب نیچے آئی تو رسم شروع ہو چکی تھی۔ عاشر اسے آتا دیکھ کر خفگی سے بولا، اب آئی ہیں آپ؟ بمشکل تو میں نے بہانے سے مرتضیٰ کو گھسیٹ کر لایا تھا، مگر آپ نے سارا پروگرام غارت کر دیا۔ مرتضیٰ کہاں ہے؟ اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پوچھا۔ چلا گیا ہے، اسے ہوٹل کے انتظام کو دیکھنا تھا، عاشر نے خفگی سے بتایا تو اشفا کا چہرہ اتر گیا۔ اور شازم؟ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر شازم کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ بھی اسی کے ساتھ گیا ہے، مگر شازم کو تم نے نہیں جانے دینا تھا، اشفا پریشانی سے بولی۔ شازم تو اکثر مرتضیٰ کے ساتھ جاتا رہتا ہے۔ اچھا؟ اشفا نے حیرت سے کہا۔ وہ مرتضیٰ کو تنگ کرے گا؟ نہیں، وہ مرتضیٰ کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ دور دور کے دوروں پر تو وہ خوشی خوشی باپ کے ساتھ جاتا ہے، عاشر نے بتایا، اور پھر ثانیہ کو آواز دیتا پلٹ گیا تو اشفا بھی مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر رسم میں شرکت کی غرض سے صحن میں چلی گئی۔ رات مرتضیٰ اور شازم کی واپسی بہت دیر سے ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے سوئے ہوئے شازم کو احتیاط سے اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھایا۔ وہ جانتا تھا کہ اشفا اسی کی کمرے میں رہ رہی ہے۔ وہ اشفا کی ڈھٹائی بلکہ بے شرمی پر حیرت زدہ تھا کہ کوئی اور عورت ہوتی تو شرمندگی کے مارے منہ چھپائے پھرتی، لوگوں کی باتوں کے خوف سے گوشہ نشین ہو جاتی، مگر یہ اشفا ہارون تھی جو کہ 6 سال پہلے رات کی تاریکی میں اپنے کم سن بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اپنی ممتا پر کیچڑ اچھلتے دیکھ
سن کر بھی بڑی ڈھٹائی سے اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ اس نے اپنی ممتا کو خواہشات اور آرام پر قربان کر دیا۔ لوگوں کی زبانیں تو نہیں روکی جا سکتی۔ مرتضیٰ نے خود کچھ خواتین کی گفتگو سنی تھی۔ مرتضیٰ کمرے میں داخل ہوا تو اسے بیڈ پر نیم دراز پایا۔ اشفا جاگ رہی تھی۔ یہ بھی ایک حیران کر دینے والا واقعہ تھا۔ اسے اپنی نیند اور آرام کا کس قدر خیال رہتا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ وہ سوتی جاگتی تھی، اور اکثر جب مرتضیٰ اسے گہری نیند سے جگا دیتا تو ان دونوں کی لڑائی کا ہونا لازمی تھا۔ اسے یاد تھا جب ایک مرتبہ ساون کی پہلی بوند نے کمرے کی کھڑکی پر دستک دی تو مرتضیٰ نے اشفا کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بارش، مرتضیٰ نے سرگوشی نما آواز میں کہا تو اشفا تب گئی تھی۔ آپ نے بارش کا بتانے کے لیے میری نیند خراب کر ڈالی؟ غصے کے مارے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ غصے میں تم بہت خوبصورت لگتی ہو؟ مرتضیٰ نے اسے چھیڑا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ کیوں جگایا ہے مجھے دیر تک نیند نہیں آئے گی۔ تو میں بھی کب چاہتا ہوں کہ تم سو جاؤ۔ اپنی نیند کی بڑی پرواہ ہے، برابر لیٹے شوہر کی بے چین کروٹوں کا کچھ خیال نہیں۔ اتنے دنوں بعد آیا ہوں، تمہیں تو میرے آگے پیچھے پھرنا چاہیے تھا، دل بہلانے کا کچھ سامان کرنا چاہیے تھا، مگر یہاں تو نیند ہی کسی پل پوری نہیں ہوتی۔ کتنے جھوٹے ہیں آپ، روز تو رات کو آ جاتے ہیں، اور نیند میری کیسے پوری ہو؟ اتنا تو جگاتے ہیں آپ۔ وہ واقعی بہت منہ پھٹ اور بے حد بولڈ تھی، ہر بات بغیر لگی لپٹی کہہ دینے والی، اگرچہ کافی مرتبہ اسے بہت غلط سلط بول دینے کے بعد احساس ہوتا تھا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ روز آ جانے کا تانا دل کو لگا ہے۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کے بالوں کو چھیڑا تو وہ جھنجھلائی۔ ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، کیا کر لو گی؟ مرتضیٰ نے مزید ایک عدد بھرپور شرارت کر ڈالی تو اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی کہ آپ رات کو چوری چھپے آئے ہیں۔ اوہ، یہ غضب نہ کرنا، اس نے جان بوجھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ ویسے آج کیوں تانوں کی بوچھاڑ کر ڈالی ہے؟ مرتضیٰ نے اس کی روشن پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کروٹ کے قدرے اونچا ہو کر اس کے تنے تنے نقوش کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھے چھونے کی کوشش نہ کریں، وہ اس کی مزید پیش قدمی کو روکنے کی غرض سے تنبیہ لب و لہجے میں بولی۔ تم کبھی بھی اچھی مزاحمت نہیں کر سکیں۔ سیاہ آنکھیں اب مسکرا رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں نہ جانے کیا طلسم تھا کہ جب بھی وہ اس کے اس انداز میں دیکھتا اشفا خود بخود نرم پڑ جاتی۔ میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گی۔ اسے جب کوئی سخت الفاظ نہ سوجے تو وہ جھنجھلا کر بولی۔ یہ اچھی دھمکی ہے۔ مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازوؤں کے حلقے کو مزید تنگ کیا تو وہ بیچھی آواز میں بلبلائی۔ مرتضیٰ شازم کو بیڈ پر لٹا کر جوں ہی پلٹا، اشفا کی لبوں نے جنبش کی۔ دوسرے ہی پل وہ اس کے مقابل تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تم سے مطلب؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ مرتضیٰ، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ آپ میری بات تو سنیں، میں آپ کی تمام بدگمانی دور کر دوں گی۔ پلیز آپ مجھے موقع تو دیں اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لجاجت سے بولی تو مرتضیٰ نے تنفر سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، مجھے تمہاری بات نہیں سننا۔ آئندہ مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں نہ روکوں؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ بہت جلد یاد آ گیا کہ تم میری بیوی ہو۔ مرتضیٰ کا لہجہ زہر زہر تھا۔ اشفا پشیمان سی نگاہ جھکا گئی۔ ہٹو، مرتضیٰ نے چنگھاڑ کر کہا، جبکہ اشفا اسی طرح دروازہ تھامے راستہ روکے کھڑی رہی۔ سنا نہیں تم نے؟ نہیں سنا۔ وہ تب اٹھی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ لگاؤں گا ہاتھ۔ آپ جب تک میری بات نہیں سنیں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ مرتضیٰ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر جھٹکے سے اسے دروازے کے سامنے سے ہٹایا اور پھر خود تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا، جبکہ اشفا دم بخود سی کھڑی رہ گئی کہ وہ مرتضیٰ تو نہیں تھا جو اشفا کی قربت کے لیے بہانوں کی تلاش میں رہتا تھا، یہ تو کوئی اور مرتضیٰ تھا۔ اشفا کو ایک دم محسوس ہوا تھا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ اگلا دن بارات کا تھا، بھرپور مصروفیت کا دن۔ اشفا تمام خیالوں کو جھٹک کر سارا اور ثانیہ کے ہمراہ مختلف کام سر انجام دے رہی تھی۔ آتے جاتے کبھی مرتضیٰ پر بھی نظر پڑ جاتی، مگر جس طرح وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا یہ سب اشفا کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور توہین آمیز تھا۔ اشفا تو اس کی بھرپور محبت اور بے پاک اظہار کی عادی تھی، اس سے مرتضیٰ کا یہ رویہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ چونکہ فنکشن کی ارینجمنٹ ہوٹل میں تھی، لہٰذا سبھی تیار ہو کر گاڑیوں میں سوار ہوئے اور ہوٹل میں پہنچ گئے۔
آخر میں اشفا اور شازم تیار ہو کر نکلے تو پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ اشفا نے شازم کو باہر بھیجا تاکہ وہ دیکھ کر آئے کہ کوئی گاڑی موجود ہے۔ تھوڑی دیر بعد شازم منہ لٹکائے آ گیا۔ ماما گاڑی تو کوئی نہیں، اب ہم کیسے جائیں گے؟ اچھا ٹھہرو، میں عاشر سے فون پر بات کرتی ہوں۔ اشفا نے خود کو تسلی دے کر عاشر کو فون کیا تو وہ سرعت سے بولا، بھابھی آپ تیار رہیے، مرتضی بس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ بابا ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، اس نے شازم کو تسلی دی اور خود کچن میں مصروف ملازموں کو کچھ ہدایات دے کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ شازم بے چینی کے عالم میں اندر باہر کے چکر لگا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے ہارن سنائی دیا تو وہ اچھل کر بولا، ماما جلدی آئیں۔ اشفا اپنی ہی جھونک میں چلتی گاڑی تک آئی تو گاڑی کے پاس ادب سے سر جھکائے کھڑے مکرم جان کو دیکھ کر سلگ اٹھی۔ بابا کدھر ہیں؟ شازم نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر بے چینی سے پوچھا۔ اشفا کو بھی مجبوراً پیچھے بیٹھنا پڑا تھا، وہ مہمانوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کے کچھ دوست ابھی ابھی پہنچے ہیں۔ مکرم نے شازم کو تو مطمئن کر دیا تھا مگر اشفا مسلسل سلگ رہی تھی۔ میرج ہال میں پہنچ کر بھی اس کا موڈ سخت آف رہا، اس نے غصے میں کھانا بھی نہیں کھایا، بس منتیں کر کر کے شازم کو کھلاتی رہی۔ رخصتی کے بعد دلہن اور دلہا نے گھر ہی آنا تھا، لہٰذا جلد ہی ہوٹل سے فارغ ہو گئے۔ گھر آ کر اشفا نے غصے کے عالم میں چوڑیاں اتاری، میک اپ صاف کیا، جولری اتاری اور پھر زبردستی شازم کو تھپک تھپک کر سلایا اور وہ مسلسل ری ری کر رہا تھا، مرتضیٰ کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا مگر اشفا نے اس کی ایک نہ سنی۔ آج بابا نے شازم کو پیار بھی نہیں کیا، اٹھایا بھی نہیں، اس نے ڈھیروں شکایتیں اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ اشفا اسے سمجھاتی رہی، وہ مصروف تھے بیٹا، ابھی بابا آپ کو آ کر بہت پیار کریں گے، اب سو جاؤ۔ نہیں سونا شازم کو، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ چلو شاباش، میں کہانی سناتی ہوں، شازم آنکھیں بند کرے۔ اشفا نے اسے پچکار کر کہا تو وہ رونے لگا۔ شازم میں ماروں گی آپ کو، بابا پاس جانا ہے، وہ منمنایا۔ جاؤ، چلے جاؤ بابا کے پاس، اشفا نے غصے سے کہا۔ شازم اکیلا کیسے جائے ماما، شازم کو ڈر لگے گا۔ تو میں کیا کروں؟ آپ شازم کو بابا کے پاس چھوڑ آئیں۔ وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھے، بازو پر سر رکھے معصومیت سے بولا۔ شازم کو مسلسل ضد کی وجہ سے وہ اپنی بے عزتی بھلا کر مرتضیٰ کو فون کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ اشفا کی آواز سن کر دوسری طرف سے کٹیلے لہجے میں پوچھا گیا تو وہ بڑے ضبط کے ساتھ بتانے لگی، مجھے کوئی تکلیف نہیں، آپ کے بیٹے کو ہی درد اٹھ رہا ہے۔ کیا ہوا ہے شازم کو؟ وہ پریشانی کے عالم میں تقریباً چیخا۔ آپ کی یاد آ رہی ہے۔ اوہو، میری بات کراؤ شازم سے۔ اس نے ریسیور شازم کو پکڑایا تو اس نے دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ مجبوراً مرتضیٰ کو گھر آنا پڑا تھا۔ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ اس نے شازم کو باہوں میں بھیج کر چوما تو وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولا، ماما نے ڈانٹا ہے، غصہ کیا ہے کہ شازم سو جائے، مگر شازم نے بابا کے پاس سونا تھا۔ اشفا دانت پیس کر رہ گئی، ایک تو یہ بچے بھی نا، اس نے چیزیں سمیٹتے ہوئے زیر لب کہا، چلو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ اکثر جب شازم ضد کرتا تو وہ اسے ابھی ڈیرے پر لے جاتا تھا، مگر اس وقت شازم نے ایک مرتبہ پھر منمنانا شروع کر دیا، ماما بھی شازم کے ساتھ چلیں، شازم ماما کے پاس بھی سوئے گا۔ بہت فتنے ہو تم، مرتضیٰ نے لب بینچ لیے۔ بابا ماما سے کہیں نا کہ وہ بھی چلیں، آرام سے سو جاؤ، بہت ضدی ہو رہے ہو، مرتضیٰ نے ڈانٹا تو وہ منہ پر سونے لگا۔ مجھے بابا کے پاس نہیں سونا، ماما پاس سونا ہے۔ باپ کی ڈانٹ سن کر وہ اشفا کے ساتھ چپک گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اشفا کو ہنسی آ گئی، وہ اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لے آئی۔ مرتضیٰ واپس جانے لگا تو شازم نے پھر پکارا، بابا۔ کیا ہے شازم، سوتے ہو کہ نہیں؟ مرتضیٰ پلٹ کر اس کے قریب آیا تو وہ سرعت سے ماں کی گود میں منہ چھپا گیا۔ شازم جو ان دونوں سے چاہتا تھا وہ جانتے بوجھتے اس کی باتوں سے نگاہ چرا رہے تھے۔ شازم بابا اور ماما کے ساتھ سونا چاہتا ہے، اشفا کی چادر سے منہ نکال کر شازم نے معصومیت بھرے انداز میں کہا تو مرتضیٰ اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ اشفا نے دل ہی دل میں شازم کی ڈھیروں بلائیں لیں، میری جان تم نے وہ کام کر دیا جو تمہاری ماں نہ کر سکی۔ عامر اور نمرہ کے ولیمے کے بعد زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ مہمانوں کے ساتھ ساتھ سائرہ اور سمن بھی اپنے گھروں کو سدھار گئی تھیں۔ ثانیہ اور عاشر بھی لاہور جا چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد نمرہ کو بھی چلے جانا تھا۔ شادی کی مصروفیت کی وجہ سے اشفا اپنے لبوں پر مچلتے ان سوالوں کو تو پوچھ نہیں سکی تھی جو کہ نوک زباں پر مچل رہے تھے۔ ایک دن موقع پا کر اس نے نمرہ کو گھیر لیا، وہ بھی اسے تفصیلاً ہر بات بتانے لگی۔ اشفا یہ جاننے کو بیتاب تھی کہ مہوش جو کہ یہ چاہتی تھی کہ اشفا اگر چلی جائے تو وہ مرتضیٰ کو حاصل کر لے گی، پھر ایسا کیا ہوا کہ مہوش کو کسی اور کی دلہن بننا پڑا؟
اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ مہوش شوہر سے لڑ جھگڑ کر میکے آئی ہے۔ مہوش کی اپنی ساس اور نندوں سے نہیں بنتی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ الگ گھر لے کر اسے الگ گھر لے کر دیں، تب ہی یہ واپس آ جائے گی۔ اب دیکھو اس کی خواہش پائے تکمیل تک پہنچتی ہے کہ نہیں۔ مہوش شادی کے لیے مان کیسے گئی؟ اشفا بے چینی سے پوچھنے لگی۔ مرسلین چاچو کے بعد چاچی نے زبردستی اروبا اور مہوش کی شادی کر دی تھی، کیونکہ نمرا کچھ بتاتے بتاتے ایک دم سوچنے لگی کہ اشفا کو بتانا چاہیے کہ نہیں۔ اشفا کے اصرار پر وہ دبی آواز میں بولی، دراصل جب تم چلی گئیں تو پھر چاچی نے امی اور دادی پہ بہت دباؤ ڈالا کہ مہوش کا رشتہ مرتضیٰ لالا کے لیے لیا جائے، مگر پھر جب مرتضیٰ لالا نہ مانے تو چاچی خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے پھر مہوش کی کوئی ضد نہ مانی اور اس کی شادی کر کے ہی دم لیا۔ تقی کو اس کے ماموں باہر لے گئے اور وہیں ان کی بیٹی سے اس کی شادی ہو گئی۔ 6 ماہ پہلے تقی بھی دبئی چلا گیا۔ چاچی اماں بھی اب پہلے والے دمخم نہیں رہا۔ تم نہیں جانتی چاچی نے مرتضیٰ لالا کو کتنا بھڑکایا کہ وہ تم جیسی با کردار اور عیاش لڑکی کی خاطر زندگی کی خوشیوں سے منہ موڑ رہا ہے، مگر مرتضیٰ لالا نے ان کی کسی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، مگر عامر کے بلاوے نے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ اسی رات نمرا بھی عامر کے ہمراہ چلی گئی۔ وہ گھر میں ایک دم تنہائی کے ڈیرے جما لیے۔ سمینہ چاچی نے اپنا پورشن الگ کر کے بیچ میں دیوار کھڑی کر لی تھی۔ ان کی آمد و رفت بھی اس طرح کم تھی۔ جب سے اشفا واپس آئی تھی مہوش نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ وقت اسی رفتار سے گزر رہا تھا۔ انہی دنوں تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد تایا ابو نے حج کے لیے درخواست دے دی۔ رب کے گھر سے ان کا بلاوا آ گیا اور یوں تائی امی، دادی، پھوپھو اور تایا ابو سب اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ جاتے سمے تائی اماں نے اشفا کو ڈھیروں نصیحتیں کی۔ وہ کافی دیر اسے گھر کے معاملات کے متعلق سمجھاتی رہیں۔ انہوں نے لاکر کی چابیاں اپنی اکلوتی بہو کے حوالے کر دیں۔ اشفا پتر، مرتضیٰ تم سے ناراض ہے، میں جانتی ہوں۔ تم اسے منا لو، وہ ضرور مان جائے گا۔ پہلے تم ہم سے بدگمان تھیں، اب مرتضیٰ تم سے بدگمان ہے۔ یہ غلط فہمیاں کیوں کر بیچ میں آ گئیں؟ تائی اماں، میں نے اپنی نادانی میں اپنا سب سے بڑا نقصان کر لیا، وہ آزردگی سے بولی۔ ہر نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، مگر کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تلافی ممکن نہیں۔ جو غلطی تم سے سرزد ہوئی ہم نے تمہیں کھلے دل سے معاف کر دیا، مگر بیٹا مرتضیٰ کو منانا اب تمہارا کام ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس کا غصہ وقتی ہے۔ تم پہل کرو گی تو یقیناً اس کا غصہ اتر جائے گا۔ وہ مجھ سے بھلا کہاں محبت کرتے ہیں؟ اس کی رنجیدگی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ جھلی دھی عورت تو مرد کی ایک نگاہ سے پہچان لیتی ہے۔ آپ کچھ نہیں جانتی تائی اماں، اس نے آزردگی سے کہا۔ دادی اور پھپھو نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ تایا ابا بھی بہت دیر تک اسے سمجھاتے رہے۔ رات 1 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ جانے سے پہلے انہوں نے پھر اسے نصیحتیں کیں تو وہ دل ہی دل میں بولی، تائی اماں کچھ نئی نصیحتیں بیٹے کو بھی کر دیں، اتنی خوخار نظروں سے گھورتا ہے مجھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اور شازم بالکل تنہا رہ گئے۔ اشفا نے شازم کو زبردستی کھانا کھلا کر سلایا اور خود برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اسے ہر وقت گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ مرتضیٰ کی الطفات، اس کی توجہ کے باوجود وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، اور اب وہ کس قدر بدل گئی تھی۔ اس کی سوچوں کا محور اب مرتضیٰ کی ذات تھی، یہ گھر تھا۔ اسے ہر وقت مرتضیٰ کی یہاں موجودگی کا احساس ہوتا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب مہوش چلی آئی۔ تم؟ اشفا کوئی سخت الفاظ بولنے سے پہلے ہی لب بینچ کر خاموش ہو گئی۔ اشفا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں تم سے ناراض نہیں، بس شاک کی کیفیت میں ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گی۔ اشفا نے اسے اس کا تحقیر آمیز رویہ یاد دلایا تو وہ سر جھکا کر بولی، میں معذرت کرتی ہوں، مجھے تمہاری معذرت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ شازم کو میرے پاس بھجوا دو گی، مگر تم نے مجھ سے تمام رابطے توڑ دیے۔ وہ تنفر سے بولی، تم اپنی تمام تر بے عزتی بھلائے واپس کیسے آ گئی ہو؟ مہوش نے حیرانی سے پوچھا تو وہ پھٹ پڑے۔ تم تو چاہتی تھی کہ میں کبھی نہ آؤں۔ تمہیں کیا پتا مہوش کہ ممتا کیا چیز ہے؟ میں نے اپنی انا، خودداری، عزت نفس کو اپنی ممتا پر قربان کر دیا۔ مرتضیٰ تم سے بے حد متنفر ہے، تم نے اس کی انا پر بڑی گہری چوٹ لگائی ہے، مہوش نے تنزن کہا۔ تم جو چاہتی تھی وہ تو ہو چکا، بڑی جلدی سمجھ چکی ہو۔ مرتضیٰ تو اب تمہاری طرف کبھی بھی نہیں پلٹے گا۔ ویسے بھی عطیہ چاچی نے جس طرح مرتضیٰ کے پیر پکڑ کر اسے تم سے شادی کے لیے منایا تھا، اس حقیقت سے تو تم نگاہ نہیں چرا سکتی۔
کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ تم اس کی انچاہی بیوی ہو۔ مہوش کا ہلکا سا کہا لگایا، بہت گھٹیا سوچ ہے تمہاری۔ کیا ادھر تمہارے کسی عاشق نے تمہیں ٹھکرا دیا جو واپس لوٹ آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اشفا نے چلا کر کہا۔ یہ گھر میرے دادا کا ہے۔ مہوش نے ایک جتانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی اور بولی، مرتضیٰ کو دوبارہ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے تمہیں نئے سرے سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ تمہاری اور مرتضیٰ کی وہ محبت کہاں گئی جس کی تم نے مجھے داستان سنائی تھی؟ اشفا نے تلخی سے کہا تو وہ ایک مرتبہ پھر مسکرائی۔ وہ محبت جو آج بھی ہمارے درمیان ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ اگر میں چلی جاؤں تو تم مرتضیٰ کو پالو گی، پھر ایسا کیوں نہ ہوا؟ میں نے خود ہی انکار کر دیا تھا۔ مہوش قدرے گڑبڑائی۔ اس نے تمہیں خود ہی منہ نہیں لگایا۔ اشفا نے تنفر سے سر جھٹکا اور اٹھ کر اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ تائی اماں کی نصیحتوں کا اثر تھا، اسی لیے مرتضیٰ رات کو ان کی تنہائی کے خیال سے گھر آ جاتا تھا، مگر شازم کو سلانے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ اشفا اس کے کٹھور پن پر سلگتی رہتی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کے سر میں اکثر درد رہنے لگا۔ مرتضیٰ نے اسے اذیت دینے کا نیا طریقہ سوچا تھا۔ اس نے گھر کے تمام ملازمین کو چھٹی کروا دی، صرف مکرم جان تھا جس کا مہینے بھر کا راشن لانے کا کام تھا۔ ہفتے بعد وہ ضرورت کی چیزیں لا دیتا۔ اشفا کو سارے کام خود کرنا پڑتے تھے۔ کچن کے کاموں سے تو اس کی جان جاتی تھی، اوپر سے اتنے بڑے گھر کی صفائی تنہا کرنا انتہائی مشکل عمل تھا۔ اس کا غصہ اس وقت آتا جب مرتضیٰ کے مہمان ڈیرے پر آتے اور گھر سے کھانا تیار کر کے بھیجنا پڑتا۔ مرتضیٰ کو بھی اس کے پھوڑ پن کی اب خبر ہوئی تھی۔ وہ صبح ناشتے کے بعد گھر سے نکلتا اور رات دیر سے اس کی واپسی ہوتی۔ کھانا وہ ہمیشہ گھر آ کر ہی کھاتا تھا اور باتیں بنانے کا بھی اسے موقع مل جاتا۔ کتنی بد سلیقہ اور پھوڑ ہو تم! کبھی اپنے کمرے کی حالت جا کر دیکھو، اس قدر بے ترتیبی ہے، فرنیچر پر مٹی کی تہیں جم گئی ہیں۔ ابھی تو 3 دن نہیں ہوئے اماں کو گئے ہوئے اور گھر کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ شازم کے کپڑے صوفے پہ، قالین پر اور بیڈ کے اوپر بکھرے پڑے ہیں اور خود اتنا گندا ہو رہا ہے وہ، تم نے اسے نہلایا بھی نہیں۔ ابھی تو اس کے کپڑے پہنائے تھے، صحن میں جا کر گندے کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے پیلے پتیلے دھوتی، اشفا نے روحان سی آواز میں کہا۔ صحن میں نہ جانے کب سے جھاڑو نہیں لگا، جامن اور آم کے پتوں کا الگ ڈھیر لگا ہے، وہ ناگواری سے بولے جا رہا تھا۔ برتن دھو کر صحن کی صفائی کرتی ہوں، اشفا نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ برآمدہ بھی صاف کرو، ایک نیا آرڈر مل چکا تھا۔ وہ جلتی کلستی جھاڑو اٹھا کر صحن صاف کرنے لگی۔ کچے صحن سے اٹھنے والی دھول نے منٹوں میں ہی اسے کارٹون بنا دیا تھا، اوپر سے شدید کھانسی نے پل بھر میں اسے بے حال کر دیا۔ اتنا نہیں ہو سکا، کم از کم صحن میں ٹائلز ہی لگوا لیں، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ماما بھوک لگی ہے، چپس بنا کر دیں۔ شازم نے جالی والے دروازے سے جھانک کر دہائی دی تو وہ نرمی سے بولی، اوکے بیٹا، یہ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ ماما آپ نے پاؤڈر لگایا ہے کیا؟ تھکن سے نڈھال جب وہ کمرے میں آئی تو شازم نے حیرت سے پوچھا۔ اشفا چہرے پر ہاتھ پھیر کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ پاؤڈر اس کی پلکوں اور بالوں میں بھی جذب ہو گیا تھا۔ وہ اسی طرح ہنستے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ جب باہر آئی تو حالت قدرے بہتر محسوس ہوئی۔ اس نے مرتضیٰ کو نہ پا کر شازم سے پوچھا، تمہارے بابا بول بول کر سارا نزلہ گرا کر کہاں چلے گئے؟ بابا کو فلو ہو گیا ہے؟ شازم نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا تو اشفا مسکرائی اور بولی، آؤ میں اپنے بیٹے کو چپس بنا کر دوں۔ اوکے۔ وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں آ گیا۔ اشفا نے آلو کاٹ کر کڑھائی میں تیل ڈالا۔ 20 منٹ بعد چپس تیار تھے۔ ایک پیالی میں اس نے کیچپ ڈالی اور گلاس میں پیپسی اور برف کے کیوبز ڈال کر وہ مختصر سا لنچ شازم کے سامنے رکھے خود بھی بیٹھ گئی۔ ماما آپ بس چپس اچھے بناتی ہیں، اور کوئی بھی چیز آپ کو ماما کے ہاتھ کی پسند نہیں آتی؟ نہیں، اس نے سچائی سے جواب دیا تو اشفا نے مصنوعی خفگی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ماما ٹرافل تو اچھا بناتی ہیں۔ ہاں، اور باقی سب گندا ہے۔ وہ مزے سے پیپسی کی سپ لے رہا تھا۔ اشفا نے منہ بنا لیا اور بولی، ہو نا کٹھور باپ کے کٹھور بیٹے، اتنی محنت کرتی ہوں اور تم باپ بیٹے کو کچھ پسند ہی نہیں آتا، اتنے نخرے ہیں تم دونوں کے۔ دادو سب اچھا بناتی ہیں اور پھوپھو بھی، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ دروازے سے اندر آتے مرتضیٰ نے ماں بیٹے کی تکرار سن لی تھی مگر بغیر تاثر دیے بولا، کھانا تیار ہے تو دو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اشفا سرحد سے اٹھی اور رات کا بچا ہوا سالن اور روٹی بنا کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ چکن کا سالن ہے۔ اصل میں غلطی سے میں نے چکن کو پریشر کوکر میں ڈال دیا تھا تو یہ ہڈیاں الگ ہو گئیں اور گوشت الگ۔ یہ تو بہت ہی فخریہ کارنامہ سر انجام دیا ہے آپ نے۔ مرتضیٰ نے بے دلی سے کھانا شروع کیا۔
اتنا بھی مل جاتا ہے اسی پہ اکتفا کریں. ہاں تم سے کچھ بعید نہیں کہ فاقے ہی کروانے شروع کر دیتی ہوں. خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے میں روزانہ آلو بناتی ہوں. اب رات کو چکن بنایا ہے تو آپ گھر نہیں آئے اور سامنے رکھا ہے تو باتیں بنا رہے ہیں. وہ خفگیر بھرے لہجے میں بولی. شازم اس چکن کی تم ہی تعریف کر سکتے ہو. آفٹر آل یہ تمہاری ماں ہے اور تمہیں یہ پیاری بھی بہت ہے. مرتضیٰ نے پیپسی کے خالی گلاس میں چپس ڈالتے شازم کو مخاطب کیا. اشفا تو صرف اسی بات پر ہی کھل اٹھی تھی کہ مرتضیٰ نے اسے طلب کیا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ ضرورت کے وقت اسے آواز دے لیتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مرتضیٰ نے سچ مچ اسے اپنی ضرورت ہی سمجھ لیا ہے. وہ اشفا جس سے اسے محبت تھی وہ کہیں کھو گئی تھی. اب وہ صرف شازم کی ماں اور مرتضیٰ کی ضرورت تھی. اس نے بہت واضح لفظوں میں اشفا کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی. اشفا کو نظر سے گری اور دل سے گری اتری عورت کے مفہوم کی بھی اب سمجھ آئی تھی. اسے یقین ہو چلا تھا کہ تایا ابا نے ایک مرتبہ پھر مرتضیٰ کو اشفا کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے مجبور کر لیا تھا. تائی اماں اور تایا ابا کے آنسوؤں نے یقیناً اسے پھر سے زیر کر دیا تھا. اس کی ایک غلطی تمام عمر کے لیے پشیمانی بن چکی تھی. اسے اس رات بہت رونا آیا تھا جب مرتضیٰ نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا. رات کی تاریکی میں گھر سے بھاگنے والی عورتوں کی تم نہیں جانتی کیا سزا ہے، مگر میں نے شازم اور بابا کی خاطر تمہاری سزا کو معاف کیا، مگر تم ساری زندگی بھی میرے دل میں اپنا وہ مقام اور احترام بحال نہیں کر پاؤ گی جو کبھی میرے دل میں تمہارے لیے موجود تھا. اب لائٹ آف کر کے ادھر آ جاؤ. اشفا نے مشکل سے ہی صحیح اس تلخ حقیقت کو پی لیا. اگر وہ اسے اپنی ان تمام بدگمانیوں، غلط فہمیوں اور مہوش کی چال بازی کے متعلق بتا بھی دیتی تو جو جرم اس سے سرزد ہو گیا تھا اس کی تلافی کیسے ممکن ہوتی. وہ رات کی تاریکی میں ایک حاسد عورت کی باتوں میں اور وقتی غصے کی لپیٹ میں آ کر نکل گئی. اگر اسے ان نزاکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتی. اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی اور جس معاشرے میں اور ملک کی وہ رہنے والی تھی وہاں یہ باتیں معمول کا حصہ تھیں. کبھی اولاد ماں باپ سے جھگڑ کر گھر چھوڑ دیتی، کبھی ماں باپ آپس میں جھگڑا کر کے اولاد کو چھوڑ دیتی، کبھی بیوی شوہر سے ناراض ہو کر بھاگ جاتی، کبھی شوہر بیوی سے تنگ آ کر غائب ہو جاتا. یہ تو اس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا جو وہ ہمیشہ مضبوط اور ثابت قدم رہی. کیا اس کا شوہر کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا کہ وہ شخص ہی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے جس سے اس نے محبت کی. مرتضیٰ کے سرد رویے کی وجہ سے وہ ہر وقت افسردہ سی رہنے لگی، اگرچہ روزانہ ہی ثانیہ اور نمرہ سے فون پر بات ہوتی تھی اور کئی مرتبہ تو تایا ابا بھی مرتضیٰ سے بھی مگر مرتضیٰ نے بھی بات کروا دی تھی، مگر پھر بھی وہ سب گھر والوں کو بہت مس کر رہی تھی. اس کے بار بار کے اصرار پر ثانیہ نے آنے کی حامی بھر لی تھی. ہفتے کی شام عاشر اپنے دونوں بیٹوں کو اور ثانیہ کو چھوڑ گیا تھا. جاتے جاتے اس نے کتنی ہی مرتبہ دہائی دی تھی، دل پر پتھر رکھ کر چھوڑ کے جا رہا ہوں صرف اور صرف آپ کی خاطر بھابھی. اس احسان عظیم کا شکریہ. اشفا اس کے مسخرے پر مسکراتی رہی. کہیں سے بھی دو بچوں کا باپ نہیں لگ رہا تھا. ثانیہ کے آ جانے سے گھر میں رونق ہو گئی تھی. بچوں کے ساتھ شازم کا بھی کافی دل لگ گیا تھا. سارا دن وہ تینوں آپس میں کھیلتے رہتے. شازم اب ضد بھی نہیں کرتا تھا. رات کو جب اشفا اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو اس نے بڑے آرام سے پورا گلاس ختم کر لیا. ماما ایک بات بولوں؟ جانے ماما ایک نہیں ڈھیر ساری باتیں بولو، اشفا نے اس کے سرخ رخسار چوم کر کہا. ماما شازم اکیلا کیوں ہے؟ شازم اکیلا کیسے ہے؟ شازم کے پاس ماما ہیں، بابا ہیں. اشفا قدرے چونک سی گئی. نہیں، اس نے غصے سے دائیں بائیں سر ہلایا. شازم کو بیبی چاہیے، نومی جیسا. شازم؟ اشفا کو ایک دم ہی غصہ آ گیا. اندر آتے مرتضیٰ نے بھی ٹھٹک کر منہ بسورتے اپنے لاڈلے کی طرف دیکھا جس کی فرمائشیں دن بدن مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی تھیں. ماما شازم کس کے ساتھ کھیلے؟ وہ ٹھنکا. اتنے تو کھلونے ہیں آپ کے، بابا کے ساتھ جا کر اور لے آنا. اشفا نے مرتضیٰ کو دیکھ کر اسے بہلانا چاہا. شازم کو کھلونے نہیں بیبی لینا ہے. اوکے میری جان، بیبی بھی لا دیں گے. مرتضیٰ نے اسے گود میں اٹھا کر بینچ لیا تو اس کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ گیا. لالا جب تک اماں اور بابا نہیں آتے آپ ہمیں اور بچوں کو کہیں گھما پھرا لائیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ مری چلتے ہیں. ثانیہ نے بڑے دلار سے فرمائش کی تھی. مرتضیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا. ثانیہ نے نمرہ اور عامر سے بھی بات کی تھی مگر عامر کو چھٹی نہ مل سکی. البتہ عاشر اسی شام آ گیا تھا. اگلی صبح بہت سویرے انہیں گھر سے نکلنا تھا. اشفا اور ثانیہ نے مل کر تمام تیاری مکمل کر لی تھی. بچے بے حد خوش تھے. اسی خوشی کے عالم میں کچی نیند سے اٹھائے جانے پر بھی نہ روئے تھے.
پہلا قیام ان کا اسلام آباد میں تھا۔ تقریباً 3 دن وہ اسلام آباد ٹھہرے تھے۔ دامن کو، فیصل مسجد، راول ڈیم اور مرتضیٰ کی کزن کی فیملی سے ملنے کے بعد وہ مری کی طرف عازم سفر ہو گئے تھے۔ مری کے ایک قدر مناسب ہوٹل میں مرتضیٰ نے پہلے ہی سے بکنگ کروا لی تھی۔ شازم، حنان اور نومی بہت مسرور تھے۔ بھوربن اور نتھیا گلی سے ہوتے ہوئے مال روڈ اور پھر عاشر کے اصرار پر وہ گھر واپسی کے بجائے کاغان کی طرف نکل گئے۔ یہاں کے فلک بوس پہاڑ، سرسبز وادیاں، گیت گاتی شور مچاتی گنگناتی ندیاں، طویل اور عریض سبززار، خوشنما جھیلیں، تیز و تن جلالی دریا، فطرت کے دیوانوں اور شیدائیوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ اور قدرت کا انمول اور بیش بہا تحفہ ہے۔ اشفا نے پورے سفر کے دوران ایک بات نوٹ کی تھی کہ ثانیہ اور عاشر کے درمیان کسی قدر بے تکلفی تھی۔ پورے سفر میں عاشر کی چھیڑ چھاڑ اور ثانیہ کا شرمانہ مسکرانا کس قدر اپنائیت اور محبت تھی دونوں کے درمیان۔ کاغان میں ان دنوں بہت رش تھا۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح اور فطری حسن کے دیوانے نہ جانے کہاں کہاں سے ان دلکش نظاروں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ دوران سفر ہی بچے اور دونوں خواتین تھک چکی تھی، لہٰذا ہوٹل پہنچتے ہی شازم سونے کے لیے مچلنے لگا۔ ثانیہ بھی بچوں کو سلانے اور خود آرام کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سامان رکھنے کے بعد عاشر اور مرتضیٰ دونوں کہیں نکل گئے، البتہ وہ اور شازم دونوں ہی بہت دیر تک سوتے رہے۔ اشفا کی آنکھ مرتضیٰ کے جھنجھوڑنے پر کھلی تھی۔ وہ انتہائی غصولی تاثرات لیے سے گھور رہا تھا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ بلیک سوٹ کیس میں ہیں۔ اس میں تو تم نے جرسیاں، سویٹر اور شالیں بھر لی ہیں۔ بے وقوف احمق عورت، کیا یہ گرم کپڑے پہننے کا موسم ہے؟ میں سمجھی مری میں ٹھنڈ ہوگی۔ وہ اپنی شرمندگی چھپانے کی غرض سے کمبل میں منہ چھپانے لگی تو مرتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر سے کمبل کھینچا۔ اگر کسی سے مشورہ لے لیا جائے تو بے وقت کی شرمندگی اور خجالت سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ بہت کچھ جتا کر پلٹا تو اشفا پیچھے سے بولی، آپ کے کپڑے شاید لیدر کے بیگ میں ہیں، آپ رکے میں نکال دیتی ہوں۔ شکریہ، آپ زحمت نہ کریں، اور ہاں شازم کو جگاؤ، کچھ کھا پی لے، اور اب پوستیوں کی طرح دوبارہ مت سو جانا۔ خواہ مخواہ میرا اتنا خرچہ بھی کروایا ہے، اگر سونا ہی تھا تو گھر میں ہی رہ لیتی۔ توبہ، میری 3-4 گھنٹوں کی نیند پر کیسے مشتعل ہو رہے ہیں، میرا سونا تو انہیں کسی بھی صورت گوارا نہیں۔ اتنی باتیں سنا دی۔ مرتضیٰ کے جانے کے بعد وہ جلدی کلستی اٹھ بیٹھی، شازم کو جگا کر ہاتھ منہ دھلوایا، کپڑے پہنائے۔ کچھ ہی دیر بعد ثانیہ بھی بچوں کو تیار کر کے لے آئی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ دونوں بھی بچوں سمیت نیچے آ گئیں۔ مرتضیٰ اور عاشر انہی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر مرتضیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، چونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور پیٹ میں بھی چوہوں کا میچ شروع ہو گیا تھا، لہٰذا پہلے پیٹ پوجا کرنے کا سوچا۔ عاشر نے اپنی فیوریٹ ڈشز یعنی کہ سنگاڑا مچھلی اور پہاڑی مرچ کلنا اور قیمے کے سالن کا آرڈر دیا۔ ثانیہ اور اس کے لالا کی پسند ایک سی تھی، انہوں نے کابلی چنوں کا پلاؤ اور تندوری مرغی منگوائی تھی، جبکہ اشفا نے ان تینوں کی پسند ہی سے پیٹ بھرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اف، سالن میں کس قدر مرچیں ہیں! ثانیہ نے سوں سوں کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ، یہ سالن منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ تم اپنے کابلی چنوں کا پلاؤ کھاؤ، میرے مرچوں والے سالن کو نظر لگانے کی ضرورت نہیں۔ عاشر نے جذباتی پن سے ڈونگا ثانیہ کے سامنے سے اٹھا لیا۔ عاشر اور ثانیہ کی مزیدار نوک جھونک کے دوران کھانے سے بھرپور انصاف کیا گیا۔ اگلے 3 دن مرتضیٰ اور عاشر نے انہیں کاغان کا چپا چپا دکھا ڈالا اور حد سے زیادہ تھکایا۔ ان 3 دنوں میں وہ صرف رات کو ہی سوتی تھی اور سارا دن بچوں سمیت ان دونوں کے احکامات پر عمل کرتی۔ سیر و تفریح کا شوق پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ مرتضیٰ ثانیہ کو مسلسل چھیڑ رہا تھا۔ 1 ہفتہ کاغان میں رہنے کے بعد اب وہ مزید کہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا ان پر ترس کھا کر مرتضیٰ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ جس رات وہ لوگ گھر پہنچے، اسی رات 3 بجے فون کی بیل گونج اٹھی۔ فون مرتضیٰ نے ہی سنا، اور کاش کہ وہ کبھی یہ فون سنتا ہی نہیں۔ یہ فون اس کے لیے قیامت کی خبر لایا۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے تایا ابا اور ان کا پورا گروپ جس بس میں وہ سوار تھے، وہ بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ ان کے گھر کے چاروں بزرگوں نے مدینہ طیبہ میں ہمیشہ کے لیے آنکھیں مون لیں، اور مدینہ طیبہ کی مٹی ان کا نصیب ٹھہری۔ وہ خوش قسمت تھے جنہیں اللہ نے اپنے نگر بلایا اور پھر تا قیامت اپنے گھر میں ہی ان کا مدفن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان چاروں عاشقوں کی نہ جانے کون سی ادا پسند آئی کہ ان سب کی ہی دلی خواہش کو پورا فرما دیا۔ اسے دادی کی وہ دعائیں یاد آئیں جو وہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتی تھیں، مولا اپنے گھر بلانا، اپنے در پر بلانا اور پھر واپس کبھی نہ آنے دینا۔
ان سب کے لیے یہ صدمہ بہت عظیم تھا۔ اشفا تو پہلے ہی اپنے والدین کی دائمی جدائی کا دکھ دیکھ چکی تھی، سو ان سب کو حوصلہ دیتے سنبھالتے ہوئے کبھی کبھی اس کے اپنے حوصلے بھی بکھر جاتے۔ مرتضیٰ خود بکھرا ہوا تھا، بہنوں کو کیا حوصلہ دیتا۔ عامر اور عاشر کی اپنی حالت بہت بری تھی، ان کے لیے تو ماں ہی سب کچھ تھی، انہیں ماں نے ہی سب رشتوں کا پیار دیا تھا، اسی لیے تو انہیں کبھی باپ کی یاد نہیں آئی تھی۔ سارا اور سمن بھی غم سے نڈھال تھیں، وہ ایک دوسرے کو کیا دلاسا دیتے۔ سب سے بڑا صدمہ تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پیاروں کا آخری دیدار بھی نہیں کیا تھا۔ دنیا داری کے تقاضوں کے تحت انہوں نے وہ تمام رسومات پوری کی جو کہ اس معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ 40 تک لوگ افسوس کرتے اور تعزیت کے لیے آتے رہے۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کی آمد و رفت بھی کم ہو گئی۔ اب یہ صدمہ تازہ ہی تھا کہ نقی اور تقی نے زمین میں اپنا حصہ الگ کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ان دونوں کو مرتضیٰ کی تکلیف کا احساس بھی کیسے ہوتا؟ شروع سے ہی چاچی نے بچوں کے ذہنوں میں ان کے خلاف بھڑکا کے آلودہ کر دیا تھا، اور مرتضیٰ تو چاچی سے اس دن سے متنفر تھا جب وہ اس کے گھر میں آئی تھیں۔ ہر وقت اماں کے کان میں گھسی مرتضیٰ کے خلاف انہیں اکساتی رہتی۔ آپا بھلا سوتیلی مائیں بھی اتنا خیال رکھتی ہیں؟ آپ نے تو اس فتنے کو سر چڑھا رکھا ہے۔ یا پھر کہتی کیا ضرورت ہے اسے اچھے اسکولوں میں پڑھانے کی، خواہ مخواہ اتنا خرچہ۔ وہ نہ مرتضیٰ کو اچھی لگتی تھیں، نہ انہیں مرتضیٰ سے کوئی دلچسپی تھی۔ یہ دشمنی ان کی جوانی کی عمر تک جاری رہی، اور پھر خود بخود چاچی کا رویہ اس سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ مرتضیٰ نے عاشر اور عامر سے مشورہ کر کے جو ان کا جائز حق تھا انہیں دے دیا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پر مقدمہ دائر کروا دیا تھا۔ وہ مزید زمین اس سے مانگ رہے تھے، جسے دینے کے لیے مرتضیٰ نے انکار کر دیا۔ جو قانونی حق ان کا بنتا تھا وہ میں دے چکا ہوں، مزید ایک ٹکڑا بھی زمین کا نہیں دوں گا۔ ثانیہ اور نمرہ جھگڑا بڑھ جانے کے خوف سے بھائی کو رضامند کر رہی تھیں کہ وہ لوگ جو مانگ رہے ہیں دے دو، مگر مرتضیٰ کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ اگر آپ زمین نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، بدلے میں رقم دے دیں، میرے پاس 50-60 لاکھ کی رقم ہے۔ شرب اشفا، مرتضیٰ اس زور سے دھاڑا کہ وہ تینوں ہی سہم گئیں۔ تمہیں ان معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں نمٹا لوں گا۔ لالا آپ کو پتہ تو ہے کہ وہ شروع سے ہی لالچی ہیں، آپ ان لالچیوں کے متھے زمین مار دیں۔ ثانیہ سمجھانے والے انداز میں بولی تو مرتضیٰ غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ نمرہ اور ثانیہ پچھلے 2 ماہ سے ادھر ہی تھیں، آج ان دونوں کو ہی جانا تھا۔ ثانیہ لالا کی وجہ سے فکر مند تھی، اور نمرہ کو کچھ اور بھی فکریں کھائی جا رہی تھیں۔ جاتے ہوئے اس کے کان میں رازداری سے بولی، آپ شازم کی بہن یا بھائی کو آ جانا چاہیے۔ ہاں تو اور کیا، ثانیہ نے بھی تائید میں سر ہلایا اور بولی، ہماری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر آ گئی تھی۔ پہلے اسے یہ انتظار تو تھا کہ بہت جلد دادی تایا ابا آنے والے ہیں، وہ دن گن گن کر گزار رہی تھی، مگر اب وہ کس کا انتظار کرتی؟ اب اس نے گھر کو بھی اچھی طرح سنبھالنا سیکھ لیا تھا۔ دن ویسے ہی بے رنگ اور پھیکے سے گزر رہے تھے۔ شازم کے ساتھ دن اچھا مسرور سا گزر جاتا تھا، مگر جب وہ سو جاتا تو پھر اشفا پورے گھر میں بولائی بولائی پھرتی۔ کبھی کبھی وہ حیرت سے سوچتی تھی کیا میں وہی اشفا ہارون ہوں؟ وہ نخرے، وہ ضدیں، وہ لاڈ، غصہ، تلملاہٹیں، خفگیاں، سب ایک خواب سا محسوس ہوتا تھا۔ مرتضیٰ کا رویہ ویسا ہی تھا، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں۔ وہ اس امید پر ہر دن اور ہر رات مطمئن سی رہتی کہ کبھی تو مرتضیٰ اس کے 4 سال پہلے سرزد ہو جانے والی اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ عاشر اور عامر کے اصرار بلکہ ضد پر اس نے نقی اور تقی کو مزید زمین دے دی تھی، اور پھر خود اس نے تھوڑی سی زمین بیچ کر لاہور کے قدرے پوش علاقے میں چھوٹا سا خوبصورت مکان لے لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ لوگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، اور یہی اتنے عرصے میں ایک واحد تبدیلی تھی جس نے اس کے بیٹے اور خود اشفا کے مزاج پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ اگرچہ مرتضیٰ روزانہ ہی گاؤں کا چکر لگاتا تھا، اکثر رات بھی وہیں رک جاتا۔ زمینوں کا سارا حساب کتاب اب مکرم جان کے سپرد تھا۔ وہ اپنے گاؤں سے تعلق نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس گاؤں سے، اس مٹی سے تو اسے عشق تھا، ان لوگوں سے اس کا ایک تعلق تھا، وہ کیوں کر ان سے منہ موڑتا؟ یہاں آنے کے بعد ایک اور خوشگوار تبدیلی بلکہ خوشخبری انہیں ملی جس نے ان سب کے غم زدہ دلوں کو پھر سے سرشار کر دیا۔ ثانیہ اور نمرہ بہت خوش تھیں، خوش تو اشفا بھی تھی، بس ایک مرتضیٰ ہی تھا جس کے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اسی وقت کے تھال میں مزید کچھ مہینے اور آن گرے۔ وہ جب بھی گاؤں آتا تھا اپنے گھر میں ہی ٹھہرتا۔ آج بھی وہ کافی دیر زمینوں کا چکر لگانے کے بعد گھر آیا تو برابر والے مکان سے بڑی درد بھری آواز سنائی دی،
اے راجا حسندہ سدا راج مانے کہ دی پھیرا ہوا پاول غریباں دے ڈیرے ہیں، یہ پڑوسن میں کون سی مائی میرا آ گئی؟ وہ سوچتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ سارے گھر کی تمام لائٹس آن کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ سارا دن مصروف گزرا تھا لہٰذا کافی تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ بہت تھک جاتا تو پھر نیند بہت مشکل سے آتی۔ وہ جو ہی بستر پر دراز ہوا تو اماں اور بابا کی یاد آنکھوں کو نم کرنے لگی۔ اس گھر میں کبھی خوبصورت رونق ہوا کرتی تھی، قہقہے، مسکراہٹیں، خوشیاں۔ پھر آہستہ آہستہ اس گھر میں غموں نے بسیرا کر لیا۔ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی، نہ جانے کیوں آج پھر زخموں سے گویا ٹانکے ادھڑ رہے تھے۔ بیتا وقت یاد آ رہا تھا، زخموں سے خون رسنے لگا، وہ یادیں جو ماضی کا حصہ بن چکی تھیں، خوشیاں، بہت سے غم۔ اماں اور بابا کی جدائی نے اسے اندر سے بالکل توڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی جی چاہتا کہ کسی کمسن بچے کی طرح خوب دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی پیاری ماں جو سوتیلی ہونے کے باوجود اس کے لیے صرف ماں ہی تھی، اگرچہ اماں کی بہن اس کی چاچی انہیں کس قدر اس سے متنفر کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، مگر اماں کے رویے میں کبھی ایک پل کے لیے بھی تبدیلی نہیں آئی۔ حتیٰ کہ نمرہ اور ثانیہ کی آمد کے بعد بھی جو اہمیت اس کی تھی اور جو اسے محبت ملتی تھی وہ ہمیشہ اسی کی رہی۔ وہ ہاسٹل سے گھر آتا، اماں اس کے لیے ڈھیروں مزیدار پکوان اپنے ہاتھ سے بنواتی اور پھر منتیں کر کر کے کھلاتی۔ اتنے ڈھیروں کے حساب سے لاڈ پیار کے باوجود وہ بگڑا نہیں تھا، بلکہ اور اماں اور بابا کی محبتیں نے اسے ڈھیروں اعتماد بخشا۔ وہ جب بھی گھر آتا سمینہ چاچی کی پیشانی پر بل پڑ جاتے۔ 9-10 سال کے بچے سے نہ جانے ان کا کیا بیر تھا یا پھر ان کی فطرت میں شامل تھا، ہر ایک سے تلخ کلامی کرنا، طنز کے تیر برسانا، غصے سے گھورتے رہنا، اور مرتضیٰ کو تو وہ کبھی کبھی وہ مار پیٹ بھی لیتی تھیں مختلف بہانوں سے۔ وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچا تو چاچی کے رویے میں خود بخود تبدیلی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذہانت اور وجاہت سے بہت نوازا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کا اچھا اور دل مول لینے والا اخلاق تھا، جو بھی اس سے ملتا گرویدہ ہی ہو جاتا۔ اسے یاد تھا پہلی مرتبہ کب، کس دن اور کس موقع پر مرتضیٰ اور چاچی کی براہ راست تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وہ معمول کے مطابق یونیورسٹی سے گھر آیا تھا، آتے ساتھ ہی وہ ٹریکٹر لے کر زمینوں کی طرف نکل گیا۔ رات جب وہ گھر واپس آیا تو مہوش آئی بیٹھی تھی۔ مرتضیٰ کو زیادہ بولنا اور خصوصاً چاچی کی فیملی کے ساتھ بولنا قطعاً ناپسند تھا۔ وہ اسی رات کی بات ہے جب مہوش اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی۔ مرتضیٰ اپنی ناگواری چھپائے مہوش کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی کام تھا تو باہر ہی کہہ لیتی، سب کے سامنے کہنے والا کام نہیں ہے۔ وہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ بولو کیا کہنا ہے؟ اظہار محبت کرنا ہے، مہوش نہایت بے خوفی سے بولی تو وہ چیخ پڑا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی ڈھٹائی عروج پر تھی۔ پھر اس نے ایک لو لیٹر اس کے طرف بڑھایا۔ مرتضیٰ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں پکڑا تھا۔ مہوش وہ خود کرسی پر رکھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مرتضیٰ نے وہ خط اٹھا کر پڑھا تو اس کا رواں سلگ اٹھا۔ وہ غصے سے بھناتا ہوا چاچی کے پوشن میں پہنچ گیا، مگر چاچی نے الٹا آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی۔ انہوں نے چیخ کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیا اور رو کر دہائیاں دیں۔ میری معصوم بیٹی کو اس نے ورغلایا ہے۔ سمینہ ہوش کر، بغیر سوچے سمجھے میرے بچے پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ ایسا ہرگز نہیں۔ اماں اور دادی دونوں نے سمینہ کو جلی کٹی سنائی تو انہوں نے مزید واویلا کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں اپنی تربیت پر فخر ہے۔ میرا میر پتر آج کل کے چھوچورے لڑکوں کی طرح نہیں، پورا خاندان جانتا ہے کہ ہارون کی بیٹی میرے میر پتر کی بچپن کی منگ ہے۔ دادی نے گرج کر کہا تو سمینہ جل بھن گئیں اور مہوش ساکت سی رہ گئی۔ اس واقعے کے بعد مرتضیٰ نے سمینہ چاچی کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا، مگر مہوش نے اپنی گھٹیا حرکتوں کو ترک نہیں کیا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا مہوش پہلے سے موجود ہوتی۔ شعر و شاعری والے کارڈ، خطوط اور گفٹس جو کہ وہ چپکے سے مرتضیٰ کے کمرے میں رکھاتی تھی، پھر انہیں اکٹھا کر کے اس کے منہ پہ مارنا مرتضیٰ کا کام تھا۔ کچھ وقت مزید بیتا اور اماں اور دادی نے ہارون چچا سے شادی کا تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ اشفا ہارون جو کہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی، نہ جانے کب، کیسے اور کیوں کر اس کے خیالوں پر چھاتی چلی گئی۔ مرتضیٰ نے بہت بچپن میں اسے دیکھا تھا، اس سے تو اب اشفا کی نقوش تک بھول چکے تھے، مگر اس کا خیالی پیکر ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ وہ اسے چپکے چپکے چاہنے لگا تھا۔ جب بھی اماں اور دادی اس کا ذکر چھیڑتی مرتضیٰ کے دل کی تار بجنے شروع ہو جاتے۔ پھر ہارون چچا نے پاکستان آنے کا بتا کر ان سب کو مسرور کر دیا تھا۔ وہ شادی کے سلسلے میں ہی آنا چاہتے تھے۔ مرتضیٰ نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ اشفا اس کے ساتھ شادی پر دل سے راضی نہیں ہوگی۔ وہ تو مطمئن تھا، سرشار تھا، مسرور تھا۔
عطیہ چاچی بار بار اشفا کو خوش رکھنے کا اس سے وعدہ لے رہی تھیں. دیکھو مرتضیٰ، ہماری بیٹی کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے، اسے کبھی تکلیف مت دینا، وہ کچھ ضدی اور ناسمجھ ہے اور ہم سے کچھ ناراض بھی، مگر تم اسے کسی بھی حال میں خود سے الگ نہ کرنا. مرتضیٰ نے انہیں ہر طرح مطمئن کر دیا، مگر خود وہ اشفا کے رویوں پر کئی مرتبہ الجھا تھا. اسے غصہ بھی بے تحاشا آتا، مگر خود پر کنٹرول کر کے اشفا کی تمام تلخ اور کڑوی باتوں کو شہد کا گھونٹ سمجھ کر پی جاتا. اس نے اشفا کی ہر خطا کو معاف کرنے کا پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کے ضبط کی تنابیں چھوٹ گئی. اس کا مان ریزہ ہو گیا، وہ برہی طرح ٹوٹ گیا. اس کی انا کا بت بھی پاش ہو گیا، اس کی ہستی کا غرور خاک میں مل گیا، دل لہو لہو ہو گیا. اس کی بے تحاشا محبت دیوانگی اس کا منہ چڑھاتی رہ گئی. اسے یوں محسوس ہوا کہ میر مرتضیٰ اندر سے مر گیا ہے. وہ اس رات واقعی مر گیا تھا جب مہوش جیت کے نشے میں سرشار، آنکھوں میں مسکراہٹ کی چمک لیے اس کے کمرے میں بڑے تفاخر سے داخل ہوئی تھی. چلی گئی تمہاری اشفا، چلی گئی. کتنے مزے کی بات ہے، میر مرتضیٰ کی بیوی اپنے 2 ماہ کے بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی، نہ جانے کس کے ساتھ. کوئی پرانا عاشق، بوائے فرینڈ. وہ قہقہے لگا رہی تھی، ہنس رہی تھی. کہاں منہ چھپاؤ گے مرتضیٰ، کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ گئی، بلکہ تم پر تھوک گئی. میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہ پائے گی. ان عیاش آوارہ امیر زادیوں کا بھلا کیا بھروسہ، مگر تم پر تو اس کے عشق کا بھوت سوار تھا. واہ، مزہ آ گیا ہے. اسی دن کے لیے تو میں بے قرار تھی، بے چین تھی. اب میری روح بھی پرسکون ہو گئی. وہ اسے پتھر کا بت بنا کر چھوڑ کر چلی گئی. اور پھر سب نے دیکھا کہ مرتضیٰ حیدر نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا. ہنستا تو وہ پہلے بھی کبھی نہیں تھا، مگر لوگ کہتے تھے کہ وہ نہ بھی مسکرائے تو اس کی آنکھیں مسکراتی تھیں. اس نے خود کو شازم کے وجود میں گم کر لیا. اس نے لوگوں کے تانوں اور طنز بھری گفتگو سے بچنے کی خاطر ہر کسی سے ملنا چھوڑ دیا. اس نے محفلوں میں بیٹھنا ترک کر دیا. اسے ہجوم سے نفرت سی ہو گئی تھی. اسے زندگی سے بھی نفرت ہو گئی تھی اور اسے عورت سے بھی نفرت ہو گئی تھی. اسی لیے تو جب چاچی نے بابا کے پیر آ کے پکڑے کہ وہ مرتضیٰ سے مہوش کی شادی کر دیں تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا تھا. وہ اپنے بیٹے کے مزاج کے ہر رنگ سے واقف تھے. پھر مہوش بھی بہت روتی گڑگڑاتی رہی، مگر مرتضیٰ تو واقعی پتھر کا ہو چکا تھا. تنگ آ کر چاچی نے زبردستی مہوش کی شادی کر دی. وقت بیتتا گیا، موسم بدلتے رہے، خزائیں اور بہاریں آتی جاتی رہیں، اور پھر ایک روز وہ پھر سے پورے 6 سال بعد اس کا ضبط آزمانے کے لیے چلی آئی تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اشفا کے حسین چہرے کو مست کر دے، اسے جان سے مار دے، مگر ایک مرتبہ پھر بابا نے اسے اپنی محبتوں کو واسطہ دے کر روک دیا. انہوں نے پھر سے اسے پابند کیا. اگر تو نے میری اشفا کے ساتھ زیادتی کی، اسے تکلیف پہنچائی یا کبھی چھوڑنے کی کوشش کی مرتضیٰ، تیرے بابا کو قبر میں بھی چین نہیں آئے گا. میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا. وہ بے بس ہو گیا تھا، مجبور ہو گیا تھا. اور پھر شازم کی ماں سے محبت کو دیکھ کر اسے دل پر صبر کرنا پڑا. دستک کی آواز سن کر اس کی سوچوں کو بریک لگے تھے. وہ بے دلی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا تو سامنے مکرم کو کھڑا پایا. یہ صحن میں پڑا تھا میر سائیں. میری نظر پڑی تو اٹھا لایا. مکرم نے ایک سبز لفافے کو اس کی طرف بڑھایا. ٹھیک ہے، تم جاؤ. سائیں کھانا؟ وہ رکا. طلب نہیں، مرتضیٰ نے منع کر دیا. وہ اسی طرح مؤدب انداز میں پلٹ گیا. کیا ہے اس میں؟ مرتضیٰ نے بے دلی سے لفافہ چاک کیا تو بیچ میں سے 3-4 کاغذ نکلے. اس نے خط نما اس کاغذ پر نگاہیں جما دی. تمہیں کیا کہہ کر بلاؤں؟ کوئی رشتہ تو میں نے خود نہیں چھوڑا. چلو اس بحث کو رہنے دیتے ہیں. مرتضیٰ، جب یہ خط تمہیں ملے گا میں اور امی یہاں سے جا چکے ہوں گے. آج رات ہم نے اسلام آباد جانا ہے اور پھر وہیں سے نقی کے پاس. بہت حسد محسوس ہوتا ہے مجھے تم دونوں کو دیکھ کر. کیا کروں، یہ میری فطرت ہے، عادت ہے، یا جو بھی سمجھ لو. وہ پھر آ گئی ہے تمہاری زندگی میں، میرے تمام منصوبوں پر پانی پھیر کر. مگر دیکھ لو، میرا ایک بھی پلان کامیاب نہیں ہوا. میں نے جو چاہا اور جسے چاہا سب میری توقع کے خلاف ہوا. میں تو اسے خوب بھڑکا کر تم سے متنفر کر کے جھوٹی سچی داستانیں سنا کر بھیجا تھا، مگر وہ پھر بھی آ گئی. کتنی توہین میں نے اشفا کی خود کی تھی. اسے یہ تک کہا کہ تم انچاہی ہو، زبردستی مرتضیٰ کی زندگی میں شامل کی گئی. تمہاری ماں نے مرتضیٰ کے پیر پکڑ کر اسے منایا کہ اس کی بگڑی بیٹی سے شادی کر لو. کتنا زہر بھرا تھا میں نے اس کے دل میں اور ذہن میں.
میں تو مسرور تھی کہ وہ اب کبھی پلٹ کر نہیں آئے گی، مگر وہ پھر بھی آ گئی۔ تم دونوں میری آنکھوں کے سامنے رہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے مجھے اتنی مرتبہ ٹھکرایا ہے کہ جب اشفا آ گئی تو میں تمہیں بے عزت کر کے بہت مسرور ہوتی رہی۔ تم میری توہین کرتے رہے اور میں تمہاری متوقع بے عزتی کا سوچ سوچ کر لطف اندوز ہوتی رہی۔ دراصل نفرت مجھے اشفا سے نہیں تم سے ہو گئی تھی، مگر اس نفرت کی لپیٹ میں اشفا بھی آ گئی۔ میں مقدر پر شاکی ہونے والی نہیں، اسی لیے طلاق کا لیبل لگوا لیا ہے۔ اب یہاں ویسے بھی رکھا کیا ہے، اسی لیے میں اور امی نقی کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ امی بھی تم سے بہت شرمندہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نقی اور تقی نے اپنے حق سے بھی زیادہ زمین وصول کر لی ہے۔ شاید تمہارے اسی رویے نے امی کے موڈ کو بھی تبدیل کیا ہے۔ اب کیا لکھوں، کچھ بچا ہی نہیں لکھنے کو، بس اتنی التجا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، پرانی باتیں بھول جاؤ جو اکثر تم نے نہیں بھلا پاتے۔ مرتضیٰ نے غم و غصے کی ایک تیز لہر من میں اٹھتی محسوس کی۔ جن 2 ٹکے کے لوگوں کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت و اہمیت نہیں تھی، اشفا انہی لوگوں کے جال میں پھنس گئی، اور یہ مہوش کی باتوں میں آئی۔ کیوں؟ براہ راست مجھ سے اس نے کیوں نہ پوچھا؟ نہ جانے کون سی غلط فہمیاں اس نے دل میں پال رکھی ہیں۔ مرتضیٰ کا رواں رواں سلب اٹھا تھا۔ ساری رات وہ جاگتا رہا اور غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی صبح فجر کے وقت ثانیہ کی چہکتی آواز سنائی دی، لالا بیٹی ہوئی ہے، اور وہ بھی اتنی پیاری کہ میں کیا بتاؤں۔ مرتضیٰ نے بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا اور اگلا پورا ہفتہ وہ گاؤں ہی میں رہا۔ ادھر اشفا غم سے نڈھال مسلسل رو رہی تھی، اسے خود پر غصہ آ رہا تھا اور اپنی 10 دن کی بیٹی پر بھی۔ اتنی اہمیت ہے تمہاری، باپ نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ شازم کو گود میں اٹھایا اسپتال سے آئی تھی، اور مرتضیٰ اور عاشر نے پورے صحن میں بھنگڑا ڈالا تھا، مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ مرتضیٰ کتنی محبت 5 نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا تھا اور شازم کو پیار کرتا رہا، اور اب اس نے آنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ثانیہ اسے سمجھا کر تھک چکی تھی۔ کوئی ضروری کام ہوگا اسی لیے نہیں آ سکے۔ کام ہم لوگوں سے زیادہ اہم ہے۔ غصے سے پھنکاری ثانیہ کو اس لمحے بہت پہلے والی روتی دھوتی جھگڑا کرتی اشفا کی جھلک دکھائی دی تھی۔ 15 دن بعد مرتضیٰ کی واپسی ہوئی اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بجائے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اشفا کو پتہ چلا تو وہ غصے سے حواس کھو بیٹھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہیں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روئے، مگر دوسرے ہی پل وہ امن کو اٹھائے دھاڑ سے دروازہ کھولے مرتضیٰ کے کمرے میں موجود تھی۔ بہت گناہ گار ہوں میں، بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا مجھ سے جس کی کوئی معافی نہیں۔ بہت غلطیاں کی ہیں میں نے، کیا اس کی سزا میری بچی کو ملے گی؟ میں مانتی ہوں میں غلط تھی اور آپ سب کو بھی غلط سمجھتی رہی۔ میرے نزدیک سارے پاکستانی جھوٹے اور لالچی تھے جو گرین کارڈ کے لالچ میں شادی کرتے ہیں۔ جب ماما نے آپ کے ساتھ اچانک میری شادی کا فیصلہ کیا تو مجھے شوق لگا۔ میں مرینا جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، اسی لیے میں انکار کرتی رہی۔ مجھے دکھ ہوا کہ ماما نے مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ مجھے آپ سب لوگ بھی دھوکے باز اور بے ایمان محسوس ہوئے۔ مجھے یقین تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو مرینا کے ساتھ یاسر نے کیا تھا، مگر مجھے بہت عرصے بعد اپنے خیالات اور منفی سوچوں کو بدلنا پڑا۔ سب سے بڑھ کر مہوش کے بے رنگ زندگی اور جو آپ نے اس کے ساتھ محبت کا فراڈ کیا، اس چیز نے بھی مجھے کافی دکھ پہنچایا، مگر میں اس وجہ سے واپس امریکہ نہیں گئی تھی۔ اصل وجہ تو یہ تھی کہ ممی نے مجھے آپ سب کی نظروں میں حقیر کر ڈالا تھا۔ جب کوئی ماں باپ خود ہی اپنی بیٹی کا رشتہ ڈالتے ہیں تو کیا عزت رہ جاتی ہے ان کی بھی اور ان کی بیٹی کی بھی۔ میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل کی گئی ہوں۔ ماما نے منت سماجت کر کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ نے مجھے قبول کیا۔ مجھ سے اپنی توہین برداشت نہیں ہوئی۔ اب جب کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نے آپ کی خاطر خود کو بدل لیا، کھانا بنانا سیکھا، گھر کے کام سیکھے، آپ کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ میری ایک غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں تھک گئی ہوں مرتضیٰ، آپ کے تلخ، کڑوے، کٹھور، سرد رویوں اور آپ کی بے اتنائیوں کا بوجھ سہ کر میں ہار گئی ہوں مرتضیٰ، میں ہار گئی ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی خاطر بھی مجھے معاف نہیں کر سکتے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور مرتضیٰ کے ہاتھوں کے طوطے کبوتر سب اڑ گئے۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پلیز اشفا چپ کر جاؤ۔ نہیں کرتی چپ۔ وہ اور زور زور سے رونے لگی۔ غصہ مجھے کرنا چاہیے تھا، الٹا تم خفا ہو رہی ہو۔ آپ کو کیوں غصہ کرنا چاہیے تھا؟ وہ تنک کر بولی۔ تم اس چیپ مہوش کی گھٹیا باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی کو جہنم بنانے چلی گئی۔ کیا میں تمہارے نزدیک اتنا ہی ناقابل اعتبار تھا
کیا تم میرے ساتھ اپنی بدگمانیوں کو شیئر نہیں کر سکتی تھیں؟ تم نے احمقوں کی طرح میری عزت کو 2 کوڑی کیا اور چلتی بنی، اور بیوقوفوں کی شہزادی تمہیں اسی منحوس نے ہی پٹی پڑھائی ہے کہ عطیہ چچی اور چاچو نے زبردستی مجھے تم سے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ میں اتنا بھی نیک نہیں ہوں کہ سب کی باتوں اور بزرگوں کی جذباتی بلیک میلنگ سے متاثر ہو جاؤں۔ اور ایک بات یہ کہ میرا اور تمہارا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ کیا؟ اشفا نے حیرت سے کہا۔ مرتضیٰ اس کی گود میں کسمساتی اپنی بیٹی کو اٹھا کر چومنے کے بعد سہولت سے بیڈ پر لیٹا کر پھر سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم بہت احمق ہو، مجھے پتہ ہے، وہ ناراضی سے بولی۔ مرتضیٰ نے اس کے کمزور زرد چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی کو چوما تو وہ قدرے دور ہٹ کے بیٹھ گئی۔ تمہیں میری بے اعتنائی اور سرد رویہ ناگوار لگتا تھا اور قربت بھی تم نہیں سہ سکتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اسے باہوں کے گھیرے میں لے چکا تھا۔ مرتضیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرماتے لجاتے دونوں ہاتھوں سے دور ہٹاتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنے بازوؤں کے حلقے کو مزید تنگ کیا۔ اس پر دروازہ زور سے کھلا اور شاذم بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا۔ مرتضیٰ سنبھل کر بیٹھ گیا اور اشفا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شاذم نے ماں کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر باغ کی طرف رخ کیا۔ ماما، آپ کو کس نے ڈانٹا ہے؟ بابا نے؟ ہاں، اشفا نے رونی صورت بنا کر کہا۔ آپ نے شاذم کی ماما کو کیوں ڈانٹا؟ شاذم نے غصے سے بولا۔ مرتضیٰ نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میری مجال ہے جو شاذم کی ماما کو میں ڈانٹ سکوں؟ پھر ماما کیوں رو رہی ہیں؟ انہیں گڑیا نے مارا ہے۔ مرتضیٰ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اچھل پڑا اور بولا، ماما، بہنا کیسے کاٹ میں سے نکل کر یہاں آئی؟ کیا چل کر آئی ہے؟ نہیں بیٹا، یہ دوڑ کر آئی ہے۔ ہیں ماما؟ اس کی تحیر سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اشفا نے مرتضیٰ کو گھور کر دیکھا۔ اس پر ثانیہ نے بھی کمرے میں جھانکا تھا۔ اگر غصے کے بادل چھٹ گئے ہیں اور روٹنے منانے کا بھی سین ہو چکا تو باہر تشریف لے آئیں۔ نمرہ اور عامر آئے ہیں۔ ثانیہ کے شگفتہ لہجے پر میں سرشاری تھی جو کہ لالا اور اشفا کو خوش مسرور دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی اتر آئی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ باہر نکلتا دیکھ کر اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی، پروردگار عالم، میرے لالا کے ہر ہرے بھرے گلشن کو سدا آباد رکھنا۔ اب کسی حاسد کی نظر ان کی خوشیوں پر نہ پڑے، نہ کوئی بدگمانی کی فصیل دلوں میں دوری کا سبب بنے۔ میرے بھائی کے آنگن میں اسی طرح پھول مہکیں، بہاریں صدائیں یہیں بسیرا رکھیں، خوشیوں کی عمر طویل ہو اور غم ہمیشہ کے لیے راستہ بھول جائیں۔ بیگم، کہیں تم مجھے تو نہ بھول گئی ہو؟ پچھلے 20 دنوں سے یہیں ڈیرا لگا رکھا ہے، بس اب گھر چلنے کی کرو۔ عاشر کی دہائی پر وہ آنسو صاف کرتی سرحد سے باہر نکل گئی۔ کھڑکی میں بھی جھانکتا چاند اسی پل مسکرا دیا تھا۔ End of the episode.